Assalamu alaikum dear viewers. Today I will told about غزل. غزل دیکھیں غزالہ سے ہے اور اس کی معنی جو ہے غزالہ سے عورتوں سے باتیں کرنا اور کسی دردناک ہرن کی چیخ کو بھی کہتے ہیں. تو اس میں مختلف اس کی جو ہے کتابیں ہیں، اس پہ بہت وہ بڑا تبصرہ ہے. تو غزل اردو میں سب سے پہلے برصغیر میں آئی اور امیر خسرو نے جو ہے غزلیں لکھی ہیں، شعر کہے ہیں، جس نے برسات پر پسند پر مختلف اشعار کہے ہیں، مختلف اس نے اپنے دن رکھے تھے، اس پہ شاعری کی ہے. اور اس کے علاوہ صاحب دیوان شاعر جو کمیشن کے لحاظ سے جو ہوگا وہ اردو کا، وہ ولی دگنی تھے جو 17ویں صدی میں آئے. ولی دگنی جو صاحب دیوان شاعر تھے، اس کی مخصوص غزلیں ہیں اور اس کی جو شاعری تھی جو دگن سے آئی، جو مختلف علاقوں میں جو وہ گئے، تو ولی دگنی صاحب ایک دیوان شاعر تھے. تو آج آپ کو جو ہے جو میں نے غزلیں 19 کتابیں میں نے لکھی ہیں خود اردو کی ادب کے لحاظ سے، تو آج آپ کو میں اپنی غزلیں بھی سناتا ہوں، اپنی کتابیں بھی دکھاتا ہوں. تو آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں اور اس قسم کی ویڈیو دیکھیں. روزانہ ایک نئی معلومات ہوگی اور میرا یہ ٹاسک رہے گا کہ ہر ایک دن آپ ایک اچھا عمل کر کے جائیں، ایک اچھا مطلب ہے کہ آپ رویہ رکھیں. یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن مینس ٹو گڈ بیہیویئر ٹو مینٹین، اچھا جو ہے آپ کریں. تو آج آپ کو دکھاتے ہیں اچھا ٹاسک. Assalamu alaikum dear viewers. Today I will told about غزل. What's the meaning of غزل? آج آپ کو جو ہے غزل کے متعلق بتاتے ہیں. غزل جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، غزالہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسی ہرن کی دردناک چیخ کو بھی ہم کہتے ہیں، کسی ہرن کی دردناک چیخ کو بھی ہم کہتے ہیں. جب ہرن کسی شکار کے لیے جاتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی شکاری لگتا ہے، اس کے پیچھے کوئی شکاری اس کو جو ہے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو بچاتا ہے اور کہیں پہ خنجر نما جو نوک نکلی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے دل کو اس کے دل کے اندر کھوم جاتی ہے، تو وہ جو ہے جب چیختا ہے، جب چلاتا ہے، اٹس اے کرائی آف ڈیئرس، اٹ از دا کرائی آف hearts, it is the painful cry of hearts. The ghazal meanings. And other meaning of ghazals, ghazal کے دوسرے معنی جو ہے عورتوں سے باتیں کرنا. Speak with women. ghazal meaning is speak with women and the cry of hearts of deers when he take pain. And other meanings today I told how غزل سانگ ٹیچر یوز. آج جو ہے آپ کو اسی کے متعلق بتاتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے کلاس کے اندر کیسے غزل پڑھاتا ہے.
تو میری آواز آپ سنیں. ہاؤ اسٹوڈنٹ ٹیک اینڈ ٹیسٹ ود غزل. And there are different meanings today. I told you first there are two kind of ghazal. You can see ghazal meanings different. Ghazal کی معنی ہارن کی دردناک چیخ, the cry of painful اینڈ یہ فلسفہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اخلاقی مضامین کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. غزل میں آپ بہت سے موضوعات آتے ہیں. غزل میں آپ جو ہے کسی ملن پہ لکھ سکتے ہیں, کسی جدائی پہ آپ غزل لکھ سکتے ہیں, درد پہ لکھ سکتے ہیں, فلسفہ پہ لکھ سکتے ہیں, اخلاق پہ لکھ سکتے ہیں, کسی کی زندگی کے حالات پہ لکھ سکتے ہیں, درد پہ لکھ سکتے ہیں, سوز پہ لکھ سکتے ہیں, غم پہ لکھ سکتے ہیں. غزل کو ہم مختلف میننگ کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. غزل کی دو کائنڈس ہیں. دیر آر ٹو کائنڈ. یہ ایک مسلسل غزل اور دوسری غیر مسلسل غزل. مسلسل غزل جو ہے جس میں بالکل ترتیب ہوتی ہے, شعروں کی بالکل ترتیب ہوتی ہے, اس کو ہم مسلسل غزل کہتے ہیں. اور مسلسل غزل کی مثال اقبال کی ہے. علامہ اقبال نے جو مسلسل غزل لکھی ہے, ذوق و شوق نظم مسجد قرطبہ جو ہے اس کی جو یہ اس کی مسلسل غزل کی مثال ہے. اور غیر مسلسل غزل جو میں آج آپ کو سناؤں گا, آسمان سے اتارا گیا, یہ جو غزل میں پڑھ کے سناؤں گا یہ غیر مسلسل غزل کی وہ ہے قسم ہے. اور اس میں غیر مسلسل میں ہر ایک شعر دوسرے سے الگ الگ ہوتا ہے. ایک میں فرض کریں آپ بالوں کا ذکر کر رہے ہیں, دوسرے میں آپ پیروں کا ذکر کر رہے ہیں, تیسرے میں آپ آسمان کا ذکر کر رہے ہیں, چوتھے میں دریا کا ذکر. تو ہر ایک خیال الگ الگ ہوتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیچر سانگ ان کلاس روم, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے غزل کا پہلا جو شعر ہوتا ہے اس کو آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں. پہلا شعر جو ہوتا ہے مطلع, کبھی کبھی مطلع مقطع بھی بن جاتا ہے. جس طرح میر نے کہا تھا, جو شور سے میر روتا رہے گا, ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا. اور مطلع کی دوسری مثال ساغر صدیقی کا شعر ہے, زلفوں کی گٹائیں پی جاؤ, وہ جو بھی پلائیں پی جاؤ. تو یہ مطلع کا پہلا شعر ہے. جو پہلے شعر مطلع کے معنی آسمان بھی ہے, آسمان مطلع آسمان کا صاف ہونا, بادلوں کا صاف ہونا. مطلع جو ہے غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا شعر جو ہوتا ہے, یا مقطع کے علاوہ, مطلع اور مقطع کے علاوہ اس کو ہم بیت کہتے ہیں. بیت کی معنی ویسے سواری بھی ہے, گھر کے معنی بھی ہم کرتے ہیں, سواری, اونٹ سواری, گھوڑا سواری, جو اس کے لیے بھی بیت ہم کہتے ہیں. بیت میں کئی اشعار آتے ہیں. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا, تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا. اب یہ شعر بیت کا شعر ہے. اس کے علاوہ مقطع جو ہے یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے. مقطع جو ہے یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے, جس میں شاعر تخلص لاتا ہے, اپنا نام لاتا ہے. مقطع جو ہے غزل کا آخری شعر ہے. میں آپ کو سناتا ہوں. نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر, جدھر بھی دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے. اگ رہا ہے در و دیوار پہ سبزہ غالب, ہم بے بام میں ہیں اور گھر میں باہر آئی ہے. اور کئی اشعار ہیں غزل کے, جو لامکاں تک کیوں نہ جائے گی دعا اقبال کی, عرش پر پہنچے گی جس شیر کی کام کر زمین. یہ بھی شعر اس میں مقطع ہے. اور اس کے علاوہ اس میں غزل کا جو بہترین شعر ہوتا ہے اس کو ہم حسن مطلع بھی کہتے ہیں, اور یاد رہے کہ بیت الغزل بھی کہتے ہیں. حسن مطلع بھی کہتے ہیں اور بیت الغزل بھی کہتے ہیں, جو بہترین غزل کی جو بہترین شعر ہوتا ہے. اب اس کی مثال کیسے؟ اس کی مثال بیت الغزل کی اور حسن مطلع کی. غالب کو مومن خان مومن کا شعر بہت زیادہ بھا گیا تھا. جب مومن کا اس نے کہا تھا کہ میرا سارا دیوان لے لو اور مجھے یہ شعر دے دو. وہ شعر کیا تھا؟ جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو یہ شعر تھا اور غالب کا شعر تھا. تو آج آپ کو غزل ہم سناتے ہیں پڑھ کر. ہاؤ ٹیچرس غزل کیسے جو ہے سانگ کر کے ہم سناتے ہیں ساؤنڈ میں. تو آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور زور دیں, اور آپ میرے ساتھ ٹچ رہیں اور آپ میرے ساتھ جڑے رہیں. یو کانٹیکٹ ود می مائی آلس اردو لٹریچر. تو آج آپ کو یہ دکھاتے ہیں, تو چلیں.
ہیلو، السلام علیکم ڈیئر ویورس، میں ہوں محمد صفدر، اور آج آپ کو جو ہے آپ اپنی بکس کے متعلق بتاتا ہوں. ٹوڈے آئی ٹولڈ اباؤٹ ڈفرینٹ بکس وچ یو کین سی. میرے پاس کوئی 18 کتابیں ہیں، یہ آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے غزل میں جو ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ کام جو ہے غزل پہ ہوا ہے. دیر از مور ورک آن غزل. ہندوستان میں غزل پلی، اس میں دکھ درد اس کا فلسفہ آیا. تو میں نے اپنے نام کئی کتابیں میری ہیں درد پر میں نے جو لکھی ہیں غزلیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو سنا بھی سکتا ہوں. تو پلیز سبسکرائب مائی چینلس دا بکس وچ آئی ہیڈ ریٹنس اینڈ. اور ایک ایک غزل آپ کو میں سناتا ہوں، اور آپ لوگ میرے ساتھ ضرور ٹچ رہیں اور ضرور رہیں. یہ میرے پاس غزلوں کی کتابیں، پہلے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ میرے پاس کتابیں ہیں. یہ کتابیں میں نے آپ کو ثبوت دیا، اور دوسرا ثبوت یہ ہے کہ غزل آپ کو میں سناتا ہوں ایک ایک باری باری جو ہے. آپ کو غزل ضرور سنیں آپ. یہ جو میں نے اپنی پہلی کتاب پہ لکھی ہے، جس پہ آپ لوگ ضرور جو ہے. پانے کو اس کو ہم نے خواہش تک نہ کی، دلوں کو ڈھونڈنے کی آزمائش تک نہ کی. جگہ کی اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قدم قدم پہ، پھر ساتھ ساتھ میری رہائش تک نہ کی. چاہا تھا اس کو دل کو شیشے کی طرح میں، چاہا تھا اس کو دل نے شیشے کی طرح میں. محبت کے سفر نے ستائش تک نہ کی. گلی میں اس کی وقت ہر پوچھتا تھمیں، گلی میں ہر پھر گوجتا تھمیں. اس طرح بہت سی غزلیں جو میں نے لکھی ہیں. کبھی حرام رزق میں حلال تلاش کرنا، کبھی حرام رزق میں حلال تلاش کرنا، کبھی بات بات پہ بال تلاش کرنا. کتنی شدت سے تیرے دل کا شیشہ ٹوٹا، ہوئے تو میری دھڑکن ہو سکے تو میری دھڑکن کا کمال تلاش کرنا. یہ پوری غزل ہے، یہ آپ کو پھر کبھی سناؤں گا. یہ پوری کتاب ہے. دس از ون بک اینڈ ادر بکس جو ہے اس پہ آپ کو کوئی غزل سنا دیتا ہوں جو آپ کو اچھی لگے تو ضرور. رات ضیاء مانگے روشنی کے کنول سے، پھول خوشبو مانگے تیری خوشبو کے آنچل سے. رات ضیاء مانگے روشنی کے کنول سے، پھول خوشبو مانگے تیری خوشبو کے آنچل سے. درد کا نام کافیہ رکھ لیا اور کافیہ کا درد، میرا ہر شعر کہتا ہے تیری غزل سے. یہ جدائیاں درد کی بھری نہیں آندیاں ہیں، پھر میں بے چین کیوں ہوں آج کل سے. رات ضیاء مانگے روشنی کے کنول سے. بہت سی اس میں غزلیں ہیں جو میں آپ کو کون کون سی سناؤں. دس از ادر بکس اینڈ آپ کو جو ہے اور بھی سناتے ہیں. کچھ غزلیں جو ہے آپ کو ضرور سناتے ہیں. اور یہ سنیں. ذرا ذرا سی بات پہ روٹھ جاتا ہے، یہ اور بات ہے کہ دل میرا ٹوٹ جاتا ہے. ذرا ذرا سی بات پہ روٹھ جاتا ہے، یہ اور بات ہے کہ دل میرا ٹوٹ جاتا ہے. ہجر میں مرنے اور جینے میں نے میرا کیا حال کر دیا. ہجر میں مرنے اور جینے نے میرا کیا حال کر دیا. جیسے کوئی شعلہ آنکھ میں پھوٹ جاتا ہے. اس طرح کہانی پوچھ لی اس نے حال حال میں، ایک گرد جا لگی ہے پھر بال بال میں. اپنے آپ کو پہچان، اپنے رب کو پہچان، خودی میں ڈوب جاؤں پھر اقبال اقبال میں. چہرے کا سارا عکس اتنا ہنسی بھی ہو، پھول کو چھو ڈالا پھر گال گال میں. ہے انتظار میں ہجر، ہجر میں ہے مزہ، غموں کو کھو ڈالا پھر سال سال میں. کہانی پوچھ لی اس نے حال حال میں. یہ میری غزل ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی غزلیں ہیں جو آپ کو سنائی جا رہی ہیں. تو چہرہ اس کا چھیل کے پانیوں میں تھا، چہرہ اس کا چھیل کے پانیوں میں تھا، پانی کی بیچ بیچ روانیوں میں تھا. نظارے میں سارے عکس پھر 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 سکوں میں میرے عکس، آنکھوں کا سارا عکس کہانیوں میں تھا. درشن
اب دوسرا ہے درشن کا سارا عکس نظارے کے پاس تھا، روشنی کا سارا عکس ستارے کے پاس تھا، نظر کی دید میں اسے کہاں کہاں ڈھونڈوں میں، آنکھوں کا سارا عکس اشارے کے پاس تھا، میری کشتیاں نہ ڈبو، میری کشتیاں نہ ڈبو، خانوں کے بیچ تم، پانیوں کے بیچ تم، ہوا کا سارا زور غبارے کے پاس تھا، عیدوں میں ڈھونڈ کے کہیں گلا تھا وہ، چاندوں کا سارا رنگ اس پیاروں کے پاس تھا، درشن کا سارا عکس نظاروں کے پاس تھا، گھونٹوں کے ساتھ ساتھ پانی کو پی لوں میں، زخموں کے ساتھ ساتھ جوانی کو سی لوں میں، انہی بادلوں میں چھپ کے نیا چاند ہی نکلا، چہرے کے ساتھ ساتھ مانی کو لوں میں۔ اس طرح بہت سی غزلیں ہیں، یہ میں نے لکھی ہیں، جو دس از تھرڈ بک اینڈ فورتھ بک، یہ چوتھی کتاب ہے جو میں نے غزلوں کی لکھی ہے۔ میں نے کہا کہ برازیل پہ بہت کام ہوا ہے، ابھی ایک اور، بہتے پانیوں میں اپنا سایہ دیکھنا، مجھے کبھی کبھی تم اپنا پرایا دیکھنا۔ دوسری غزل ہے، یہ بہت لمبی غزل ہے، کبھی کبھی تو قریب تھا وہ پاس پاس تھا، تصور میں روز و شب وہ آس پاس تھا، کبھی کبھی تو قریب تھا وہ پاس پاس تھا، تصور میں روز و شب وہ آس پاس تھا، چپ ہو کے ملے محبت تو عشق کا جنوں کہاں، کسی غیر کی بزم میں وہ پاس پاس تھا، جن کا نام سنے ہی دل میں پھول کھلتے تھے، جن کا نام سنتے ہی دل میں پھول کھلتے تھے، تو دوست میرا کبھی اے کاش کاش تھا، وہ دوست میرا اے کبھی اے کاش کاش تھا، دردوں کے سارے درد آزما لوں گا میں، کبھی کبھی تو خود کو کھپا لوں گا میں، تیری زلفوں کی سیاہی کو کس رات کا نام دوں، تیری گیسیوں کے سائے کو چھپا لوں گا میں، پھولوں کے چمن میں یوں نہ جمالیاں تو ہو، کانٹوں پہ چل کے کانٹے چبا لوں گا میں۔ یہ پوری غزل ہے۔ چہرہ اس کا گلابوں کی طرح تھا، وہ شخص بالکل کتابوں کی طرح تھا، چہرہ اس کا گلابوں کی طرح تھا، وہ شخص بالکل کتابوں کی طرح تھا، جیسے نہ دیکھتے ہی پیاس کی شدت بڑھ جاتی تھی، درشن کا ایسا عکس شرابوں کی طرح تھا۔ تو یہ دس از ففتھ بکس اینڈ دس از سکس بکس، یہ چھٹی کتاب ہے میرے خیال میں، اور یہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ خود ہی پہ حقیقت میں ہے، خود ہی پہ لکھا ہے، حقیقت میں ہے، حقیقت میں قرآن ہے تو، خود ہی کی پہچان ہے تو، اپنے اندر جہاں ہے تو، خدا کا ترجمہ ہے تو۔ یہ اقبال کی زمین میں نے لکھی ہے۔ میں امت کی بیٹی میں حق سے محروم، یہ بیٹیوں پہ لکھی ہے جن کو حق نہیں دیا جاتا۔ میں امت کی بیٹی میں حق سے محروم، میں رب سے محروم، میں سب سے معصوم، میں سب سے معصوم، میں سب سے الگ، میں سب سے تھلگ، تو حاکم میں محکوم، میں امت کی بیٹی میں حق سے محروم۔ یہ میں نے امت کی بیٹی پہ لکھی ہے اقبال کی زمین میں۔ یہ اس پہ بہت سی غزلیں ہیں جو میں نے لکھی ہیں، بے انتہا غزلیں ہیں۔ تو آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور باقی بکس میری رہ گئی ہیں، یہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گا۔ دس از شارٹ کٹ بکس، یہ میری اپنی کتابیں ہیں، دیز آر مائی بکس۔ اور غزل پہ بہت کام ہے، غزل پہ آج آپ کو ٹاپک تھا، غزل آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اینڈ غزل مینس اٹ از اے کرائی آف پینفل ڈیئرس، یہ کسی ہرن کی دردناک چیخ کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ عورتوں سے باتیں کرنا، ٹاکس وتھ وومنز، اینڈ اٹ از دا کرائی آف پینفل ڈیئر، اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تو غزلوں پہ میں نے بے انتہا کتابیں، 19 سے زیادہ میری کتابیں ہیں۔ تو یہ آپ جتنے کتنے اہل ادب ہیں، اہل ادب کو اپنے آداب سنا دوں، اپنے درد مرشداب سنا دوں، تو یہ میری کتابیں ہیں، دیز آر مائی بکس، اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اور جتنے کتنے آپ لوگ ہیں، تو آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیں اور میرے ساتھ جڑے رہیں، اور شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ناظرین، آج آپ کو جو ہے
میں اپنی ایک بہترین غزل سناتا ہوں، ضرور سنیں۔ تیرا کنول چہرہ سجایا نئی جھیلوں نے، تیرا کنول چہرہ سجایا نئی جھیلوں نے، تجھے کھا لیا ہوگا ان رنگ برنگی چیلوں نے، تجھے کھا لیا ہوگا ان رنگ برنگی چیلوں نے، تیرا کنول چہرہ سجایا نئی جھیلوں نے، تجھے کھا لیا ہوگا ان رنگ برنگی چیلوں نے، تیرا محبت کا ثبوت لکھنا بھی وفا ہے، تیرا محبت کا ثبوت بھی لکھنا بھی وفا ہے، میرے شعروں نے میری دلیلوں نے، میرے شعروں نے میری دلیلوں نے، جرم کی عدالت میں انصاف سولی پہ تھا، جرم کی عدالت میں انصاف سولی پہ تھا، مجھے پھانسی پہ لٹکایا میرے وکیلوں نے، مجھے پھانسی پہ لٹکایا میرے وکیلوں نے، تیرا کنول چہرہ سجایا نئی جھیلوں نے، تیرا کنول چہرہ سجایا نئی جھیلوں نے، تجھے کھا لیا ہوگا ان رنگ برنگی چیلوں نے، تجھے کھا لیا ہوگا ان رنگ برنگی چیلوں نے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک دوسری کتاب ہے، 18-19 کتابیں میں نے غزل کی لکھی ہیں، تو غزل میں قافیہ ردیف بھی آتا ہے، اور آپ کو میں نے سنائے ہیں جو بار بار آتے ہیں وہ قافیہ ہیں، اور ردیف اس سے پہلے آتے ہیں، تو ردیف بھی ہوتے ہیں غزل میں۔ تو غزل میں نے بہت سی لکھی ہیں، اور آپ لوگ میری یہ بکس اور میرا یہ چینل یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، اگلی میری ویڈیو کا انتظار ضرور کریں، اور میرے ساتھ جڑے رہیں، ٹچ اپ رہیں۔ تھینک یو۔